الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین حضرات سادات گرامی قدر مشائخ عزام علماء کرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما اور دور و نزدیک میں بلاد اسلامیہ میں آقا نعمت آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف منانے والے من جملہ اہل محمد کی خدمت میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد عرض کرتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آقا رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ دکھی لوگ اور درد کے مارے لوگ سرکار خیر کا تعلق ہے تو حضرت جی وقار جب لوگوں کو زندہ انگاروں میں لٹایا جاتا تھا اور ان کو ریت پر گھسیٹا جاتا تھا جب چونٹی باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس وقت امام ابو طالب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھا کرتے تھے. آج جب ہم مصائب میں ہیں، آج جب ہم مشکلات میں ہیں، آج جب ہم پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، تو آج حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو بڑھ چڑھ کر کیوں نہ ذکر کرے، وسلم کی تعریف کرے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات انور کی وجہ سے ہم عزت دار بنے ہوئے ہیں، ہمارے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں بھاگتی ہیں، ہم عہدوں پر براجمان ہیں، مملکت اور ریاست ہمیں عزت دیتی ہے. ان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نور کے سامنے سر کو جھکانا صدر مملکت پر بھی لازم ہے، وزیر اعظم پر بھی لازم ہے، ریاستی اداروں کے تمام اہلکاروں پر بھی ضرورت ہے، افسر شاہی پر بھی ضرورت ہے اور ہم عام مسلمانوں پر بھی ضرورت ہے. آج رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ عاجل کو نہیں بھولنا چاہیے کہ حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، اور عجیل کو نہیں بھولنا چاہیے کہ حقوق اور فرائض کی صحیح ادائیگی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آج انتظامیہ کو، آج عدلیہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اگر بات آگئی ہے جوڈیشل آفیسرز کی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اور پاکستان بار کاؤنسل کی، تو میں کیوں نہ کہوں ہم غلطی کریں تو ہم سزا کے مجرم، دوسری بار کریں تو آدھی مجرم، اور آپ غلطی کریں تو تیسری مرتبہ آپ ریویو پٹیشن میں یہ کہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہم غلطی سے رجوع لاتے ہیں. صرف غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی کا احتساب بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ آپ نے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی جسارت اور کوشش کی ہے. یاد رکھیے گا، مملکت خدا داد ہو یا عالم اسلام ہو، اگر کسی کو کوئی عزت، کوئی رتبہ اور کوئی مرتبہ حاصل ہے تو اس کی واحد وجہ آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا
میلاد عمر ہے، آج ضرورت ہے کہ آج مالک کو اپنے نوکر کے لیے، آج نوکر کو اپنے مالک کے لیے، آج خادم کو اپنی بیوی کے لیے، آپ بچوں کو اپنے باپ کے لیے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کا تعین کرنا چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ افسر شاہی تعین کرے، آج ضرورت ہے کہ عدلیہ تعین کرے، آج ضرورت ہے کہ مملکت کے ادارے تعین کرے، اور اس سے آگے بڑھیے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیے کہ آپ اس وقت تک نظام کی فراخی کو دور نہیں کر سکتے۔ ہم تو آئینے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے کھڑے بات کر رہے ہیں، ہم کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی نئے نظام کی طرف قوم کو لے کر نہیں جا رہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بین الاقوامی عالمی سطح پر اسلامی معاشی نظام کو قائم کریں گے۔ آپ ڈالر جو دجال بن کر فتنہ بن کر آج امت مسلمہ کے گھروں میں گھس گیا ہے، ان کے عقائد میں گھس گیا ہے، ان کی محبتوں کو تاراج کر رہا ہے، اور دیمک کی طرح ان کے عقائد اور ان کے ایمان کو چاٹ رہا ہے، اس ڈالر دجال کے مقابلے میں آپ کو اسلامی معیشت کا ایک مضبوط اصول قائم کرنا ہے۔ امام کعبہ آپ کو اصول قائم کرنا ہے، امام مسجد نبوی آپ کو اصول قائم کرنا ہے، اور خادمین الحرمین الشریفین آپ کو اصول قائم کرنا ہے۔ دنیا بھر کے بنگلہ اسلامیہ میں کام کرنے والے مملکتوں کے سربراہان کو اصول قائم کرنا ہے۔ اسلامی معیشت آپ قائم کر دیں، مسلمانوں کی دولت کو آپ دولت اسلامی دولت مشترکہ کی شکل دے دیں۔ انشاءاللہ الرحمن پورے عالم اسلام میں انقلاب اور مصطفی انقلاب، پورے عالم اسلام میں معاشرت اور مصطفی معاشرت کے قیام کو کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ آپ پر ذمہ داری ہے، حکومتوں پر ذمہ داری ہے، OIC پر ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کی، ہم کلمہ گو اہل اسلام کی اس آواز کو سنیں، اور عالمی سطح پر اسلامی معاشی نظام قائم کر کے ڈالر کے دجالی فتنے کو آپ یہ بات کو کرتے ہیں کہ آپ اس بلاک کو چھوڑتے ہیں، آپ اس بلاک کو جاتے ہیں، آپ اس بلاک کے راستے کو چھوڑتے ہیں، آپ اس بلاک کے راستے میں پائپ لائن بچھاتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ڈالر دجال ہے، مختلف کرنسیاں دجال ہے، ہم اس کے مقابلے میں اسلامی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا دیں تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کا لہو کرم